السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ الحمدللہ آج ہم انشاءاللہ سورۃ المائدہ کی تقریباً 4 آیات کریں گے۔ میں پہلے اس کی آپ کے سامنے قرأت کر دیتا ہوں، 4 ہیں یا 5 ہیں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا وَأَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ صدق اللہ العظیم۔ آئیے جی اس کی ہم گرامر دیکھتے ہیں۔ وَاذْكُرُوا اللَّهِ نیا جملہ ہے یہ، ذکر یذکر یاد کرنا، ذکر کرنا، وَاذْكُرُوا یاد کرو، امر کا صیغہ انتم فاعل۔ کیا یاد کرو؟ یہ اس کا مفعول ہے مرکب اضافی، اذکروا نعمت اللہ، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، علیکم متعلق فعل، یعنی جو تم پر جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں ان کو یاد کرو۔ اور کیا یاد کرو؟ واو عطف ہے، وَمِيثَاقَهُ یہ بھی حالت نصب میں مفعول ہے، مفعول ثانی، یہ 1 یہ 2، میثاقہ اور اس کا وہ اس کا وعدہ، میثاقہ اس کا معاہدہ، یہ اس کی صفت آ رہی ہے میثاق کی۔ الذی اسم موصول، الذی واثقکم بہ، باہر فجر ہاں متعلق فعل واثقہ، واثقہ فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ، اور اس کا فاعل کون ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی، اسم الجلالہ۔ واثقہ اس نے لیا، کم تم سے، بھی اسے، باہر فجر ہاں کیا ہے؟ یہ اس الذی اس میثاق کی طرف ہے۔ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ جو معاہدہ اس نے تم لوگوں سے لیا تھا۔ اب یہ وہ معاہدہ ہے، یہ جو ہے یہ اذ قلتم، اس کے بارے میں پہلے شروع کے لیکچرز میں آپ کو بتا چکا ہوں، یہ بھی یاد کرنے کی، اذکروا یاد کرو، اذ قلتم جب تم نے کہا تھا، قال یقول قلتم فعل ماضی انتم فاعل، اذ قلتم جب تم نے کہا تھا، سمعنا اب یہ مقولہ ہے، سمعنا فعل ماضی نحن فاعل، ہم نے سنا، واطعنا اطعنا فعل ماضی جمع مذکر حاضر کا یعنی متکلم کا صیغہ، نحن فاعل، واطعنا یعنی ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ تفسیر میں اس کے مطابق یہ اس بیعت کے لیے ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام لاتے وقت کی جاتی تھی۔ واتقوا اللہ امر کا صیغہ انتم فاعل، تقوی اختیار کرو، حالت نصب اسم الجلالہ مفعول، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ اب یہ گنیے گا، یہ ان 4 آیات میں پہلی بار یہ آ گیا، یعنی نعمتوں کے یاد کے ساتھ ساتھ یہ بتایا جا رہا ہے کہ تقوی اختیار کرو۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ اسم انا، علیم خبر انا، باہر فجر متعلق خبر، علیم جب بھی آتا ہے کسی بات کے ساتھ تو وہ با کے ساتھ آتا ہے۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، ذات الصدوری دل والی باتیں، اللہ تعالیٰ دلوں کے بھید خوب جانتا ہے، تو با کی وجہ سے یہ جر چلا گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا یعنی دل سے مراد سینے کے بھید، سینے سے مراد کیا ہے؟ اندر جو دل ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، یہ ریپیٹیشن ہے بار بار۔ کونو اب یہ امر ہے، کیا کرنا ہے؟ کانا یکونو، تکونون سے امر کا صیغہ انتم، اس کا اسم کیا ہو گیا؟ انتم، تم ہو جاؤ، کیا ہو جاؤ؟ یہ نصب ہے، خبر کانا، قوام سے جمع مذکر سالم نصب، قوامین قائم کرنے والے، لام حرف جر للہ اللہ کے لیے، یہ متعلق خبر۔ اور یہ دوسری خبر، یہ خبر نمبر 1، یہ خبر نمبر 2۔ کونوا قوامین للہ اللہ کے لیے قائم کرنے والے ہو جاؤ، شہداء
گواہی دینے والے، یہ دوسری خبر ہے بالقسط، عدل قائم کرنے والے، یعنی کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، با حرف جر متعلق خبر کہ عدل کے ساتھ گواہی دینے والے اور اس کو قائم کرنے والے بن جاؤ. ولا یجرمنکم، لا نفی کا جرم یجرمو، یہ پچھلی آیات میں بھی آیا تھا، اس کا مطلب ہوتا ہے آمادہ کرنا. ولا یجرمن، نون ثقیلہ فعل مضارع واحد مذکر غائب، لیکن اس کا فاعل کون ہے؟ شنآن قوم، شنآن کا مطلب پہلے بتایا گیا، بہت زیادہ بغض ہونا، شدید قسم کا بغض ہونا. ولا یجرمن شنآن قوم، کسی قوم کا بغض نہ آمادہ کرے، کم مفعول تم سب کو، علا پر، کس بات پر؟ یہ ان پہ یا نون ڈراپ ہے. ان لا تعدلوا، لا نفی کا، عدل یعدل عدل کرنا، تعدلون کا نون ڈراپ، یہ ان مصدریہ کی وجہ سے. ان لا تعدلوا یعنی تمہیں عدل نہ کرنے پر آمادہ نہ کرے. اعدلوا امر کا صیغہ، انتم فاعل، عدل کرو تم سب. اب ہوا مبتدا، اقرب افعلوا کے وزن پر اس کی خبر ہے، لام حرف جر یہ اس کے متعلق ہے. ہوا اقرب للتقوی، وہ تقوی کے سب سے زیادہ قریب ہے، یعنی عدل کرنا تقوی کے سب سے زیادہ قریب ہے. واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، یہ دوسری بار بات آ گئی، یعنی آیت نمبر 7 میں بھی واتقوا اللہ آیا، نمبر 8 میں بھی واتقوا اللہ آیا، یعنی دوسری بار آ گیا. یہ چونکہ ریپیٹیشن ہے. ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ اسم انا حالت نصب میں، خبیر خبر انا، بما تعملون متعلق خبر، با حرف جر، ما موصولہ، تعملون صلہ، فعل مضارع، انتم فاعل، جمع مذکر حاضر کا صیغہ، عین میم لام مادہ. ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو. وعد اللہ، وعدہ اللہ نے وعدہ کیا، اسم الجلالہ فاعل، یہاں سے مفعول شروع ہو رہا ہے. الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ تعالیٰ نے وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، الذین وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا اور انہوں نے عمل کیا، الصالحات نیک، حالت نصب میں مفعول عملوا، یہ پورا مفعول ہے. لہم متعلق فعل، یہ اس طرح سے ہے، یہ پورا مفعول ہے اس کا، اور اس جملے میں الذین مبتدا ہے اور مغفرۃ خبر ہے الذین کا، اور لہم متعلق مغفرۃ ہے، یہ خبر نمبر 1 ہے، یہ اجر خبر نمبر 2 ہے، اور یہ اس کی صفت ہے. تو یہ پورا جملہ جو ہے یہ مفعول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس چیز کا وعدہ کیا ہے. وعد اللہ، اللہ نے وعدہ کیا، الذین ان لوگوں سے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات نیک اعمال کیے، لہم مغفرۃ ان لوگوں کے لیے مغفرت ہے، واجر اور اجر ہے، عظیم بڑا اجر ہے. تو یہ پورا جملہ وعدہ کا مفعول ہے کہ کس بات کا وعدہ ہوا ہے. والذین کفروا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، والذین کفروا اس کا صلہ، وکذبوا اور جھٹلایا فعل ماضی دونوں، ہم ان کا فاعل، بی آیاتنا با حرف جر، آیاتنا ہماری آیات کو، یہ اس کی یہ مبتدا بن گیا یہاں پہ الذین، اور یہاں سے خبر شروع ہو رہی اولئک اصحاب الجحیم. اب اس خبر میں بھی ایک پورا جملہ ہے کہ مبتدا ہے اولئک اور خبر ہے اصحاب الجحیم، اور یہ پورا جملہ جو ہے یہ پورا جملہ والذین کا خبر ہے. اولئک وہی ہیں اصحاب الجحیم، جہنم والے، آگ والے، یعنی جہنمی ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اذکروا انتم فاعل امر کا صیغہ، یاد کرو، نعمت اللہ علیکم تم پر جو اللہ کی نعمت تھی، یہ حالت نصب میں مفعول ہو گیا. کیا نعمت تھی؟ یاد کرو. اذ ہمہ کا مطلب ہے ارادہ کرنا، ہم قوم یہ اس کا فاعل ہو گیا، ہم قوم ایک قوم نے ارادہ کیا، یہ ان کا ارادہ ہے، یہاں سے مفعول شروع ہو رہا ہے. ان یبسطوا، بسطا یبسطوا بڑھانا یا پھیلانا، ان مصدریہ نون ڈراپ فعل مضارع، ہم ان کا فاعل، ان یبسطوا کہ وہ بڑھائیں، الیکم تم سب کی طرف متعلق فعل، کیا بڑھائیں؟ ایدیہم یہ مفعول ہے یبسطوا کا، یدن کی جمع ایدن، سو ایدیہم کہ وہ اپنے ہاتھوں کو تمہاری طرف بڑھائیں. پس کف ایدیہم، کف یکف روک لینا، کف فعل ماضی، ہوا اس کا فاعل جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے،
کفا اس نے روک لیا ایدیہم ان کے ہاتھوں کو، یہ مفعول کفا کا، انکم تم سب سے، یہ تیسری بار پھر آ گیا واتقوا اللہ تقوی اختیار کرو، وعلی اللہ، اب یہ بڑی خوبصورت غور طلب، وعلی اللہ اللہ ہی پر شروع میں لا کے لام امر کا، توکل یتوکل توکل کرنا مجزوم ہو گیا، فعل مضارع واحد مذکر غائب، المؤمنون حالت رفع، فاعل یتوکل، لام امر فلیتوکل المؤمنون علی اللہ، مومنوں کو چاہیے کہ وہ اللہ ہی پر بھروسہ کریں، اس لیے اللہ ابتدا میں لا کر اس بات کو مقصود وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور مومنوں کو چاہیے کہ وہ اللہ ہی پر بھروسہ کریں۔ الحمدللہ آسان آیات تھیں، اللہ کا احسان ہے، اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں توفیق دے رہا ہے کہ ہم اس کام کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ آئیے اس کی تفصیل دیکھتے ہیں کہ اس میں ہمیں کیا چیزیں ہیں۔ بیسیکلی مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رسالت و اسلام کی نعمت کی یاد دہانی کروائی جا رہی ہے کہ یہ سب سے بڑا انعام ہے اللہ کا، کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر جو احسان کیے ہیں ان کو یاد کرو، اور اس وعدہ کو یاد کرو جس کا تم سے معاہدہ کیا، یعنی جب تم نے کہا تھا کہ ہم نے اللہ کا حکم سن لیا اور قبول کیا۔ یہی وہ بیعت ہوئی تھی جو مسلمان دائرہ اسلام میں داخل ہوتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد واتقوا اللہ، اب یہاں پہ بار بار ترغیب دی جا رہی ہے کہ ہر حال میں اللہ کے ڈر اور خوف کو پیش نظر رکھو۔ پھر اللہ نے اپنے بندوں کو اس طرف توجہ مبذول فرمائی کہ یہ بات یاد رکھو کہ ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ دلوں کے بھید جانتا ہے، اس میں اٹھنے والے خیالوں کو جانتا ہے، اس میں اٹھنے والے وسوسوں کو جانتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اے ایمان والو اللہ کے لیے حق پر قائم رہنے والے بن جاؤ، یعنی لوگوں کے لیے یا ریاکاری کے لیے نہیں بلکہ صرف اللہ کے لیے حق کا ساتھ دو، شہداء بالقسط انصاف کی گواہی دو۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت ہے کہ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میرے والد نے مجھے بعض مال کا عطیہ دیا، اور میری والدہ امرہ بن رواحہ نے کہا کہ میں تو اس وقت تک خوش نہ ہوں گی جب تک آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس پر گواہ نہ بنا لیں۔ میرے والد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس مقصد کے لیے حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے اپنی تمام اولاد کو اس طرح کا عطیہ دیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد میں عدل کرو۔ نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے والد نے واپس آ کر اپنا صدقہ واپس لے لیا۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَن لَا تَعْدِلُوا، کہ کسی لوگوں کی جو دشمنی ہے یا کسی قوم کی دشمنی تمہیں عدل نہ کرنے کی طرف مجبور نہ کرے۔ ہمارے معاشرے میں ہوتا یہی ہے کہ ہم اپنی دشمنیوں، اپنے غصے اور اپنے عناد اور اپنے بغض کو سب بات پر حاوی کر لیتے ہیں، اس کا نتیجہ ہوتا ہے کہ پھر زیادتی ہوتی ہے، پھر ظلم ہوتا ہے۔ اعدلوا هو اقرب للتقوی، انصاف کرو یہی پرہیزگاری کے زیادہ قریب ہے، یعنی ترک عدل کی نسبت تمہارا عدل کرنا پرہیزگاری ہے۔ اس کے بعد فرمایا ہوا اقرب للتقوی، یہی پرہیزگاری کی زیادہ تک قریب ہے۔ یہاں اس میں تفضیل کا صیغہ اقرب ایسی جگہ استعمال ہوا ہے کہ دوسری جانب اس سے متعلق کوئی چیز نہیں ہے۔ اس کے بعد آگے ہے واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ سے ڈرتے رہو بے شک تمہارے اعمال سے خبردار ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ واجر عظیم، اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کو معاف فرما دے گا کا وعدہ کیا ہے، اجر عظیم یعنی جنت سے سرفراز فرمائے گا، جو اپنے بندوں پر اس کی بیش بہا رحمت ہے، جسے بندے اپنے اعمال سے حاصل نہیں کرتے بلکہ محض اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی رحمت ہی سے حاصل کرتے ہیں۔ گو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حصول کا سبب بندوں کے اعمال ہی بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان اعمال کو اپنی رحمت، فضل، عفو اور رضوان کے حصول کے لیے اسباب بنا دیا ہے۔ بہرحال سب کچھ اسی کی طرف سے اور اسی کا ہے، فللہ الحمد والمنہ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم۔ اس کا یہ عدل ہے، اس کی حکمت اور اس کا وہ حکم ہے جس میں ظلم کا ادنا سا شائبہ بھی موجود نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم فکف ایدیہم عنکم۔
اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ آرام فرمانے کے لیے اتر پڑے اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی درختوں کے سائے کی تلاش میں متفرق ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہتھیاروں کو ایک درخت کے ساتھ لٹکا دیا۔ ایک عرابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کے پاس آیا، اس نے اسے پکڑ کر سونت لیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا آج آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ آپ نے فرمایا اللہ عز و جل بچائے گا۔ اس عرابی نے یہ بات 2-3 بار کہی کہ آج آپ کو مجھ سے کون بچائے گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر بار یہی جواب فرماتے کہ مجھے اللہ بچائے گا۔ تو عرابی نے تلوار کو پھینک دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بلایا اور انہیں اس عرابی کی یہ بات بتائی جو اس وقت آپ کے پاس بیٹھا تھا، آپ نے اس کی اس بدتمیزی کی کوئی سزا نہ دی۔ یہ واقعہ وہ اس لیے انہوں نے لکھا ہے کہ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کچھ عربوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچانک شہید کر دینے کا ارادہ کیا اور اسی مقصد سے انہوں نے بدو کو بھیجا تھا، چنانچہ اس آیت کی تفسیر میں یہی واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے، کیونکہ جو شخص اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھے گا اللہ اس کے ارادوں کے لیے کافی ہو جاتا ہے اور وہ اسے لوگوں کے شر سے محفوظ رکھتا ہے۔ پھر اس کے واقعے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ یہودیوں کا محاصرہ کر لیں۔ اچھا، یہاں پر آپ دیکھیں کہ ابھی انہوں نے یہ واقعہ بیان کیا، اس واقعے کا مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے جواب کیا دیا، اللہ بچائے گا، یعنی اللہ پر بھروسہ کرنا ہی صرف یعنی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول تھے، تو ہمیں اس سے یہ سبق ہے کہ ہر حال میں اللہ پر بھروسہ کریں انشاءاللہ۔ پھر وہی بات ہوگی فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ، جب ہم اللہ پر بھروسہ کریں گے تو وہ اللہ تعالی ہمیں شریر لوگوں کے ہاتھوں کے ظلم سے بھی بچا لے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا، آمین۔